बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں، آپ کو ہدیہ نہ دوں، آپ کو تحفہ نہ دوں؟ آپ کے لیے 10 خوبیاں، 10 قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل نہ بیان کروں؟ جب آپ وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے، پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے۔ 10 خوبیاں یہ ہیں: 10 قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل۔ آپ 4 رکعت ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو کھڑے کھڑے کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 بار یہی کہیں، پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 بار یہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہی تسبیح 10 بار کہیں، پھر سجدہ کریں اور 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 بار یہی پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیح ہوگی۔ چاروں رکعت میں اسی طرح پڑھیں۔ اگر آپ میں طاقت ہو تو ہر روز 1 بار ضرور یہ نماز پڑھیں۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں۔ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساری عمر میں 1 بار پڑھ لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1387۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نماز تسبیح کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نماز میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ نماز تسبیح ذکر الہی اور توبہ و استغفار کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت بیان ہوئی ہے۔ کثرت ذکر دل کی اصلاح اور اللہ سے قرب کا سبب بنتی ہے۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتہ، مہینہ یا زندگی میں کم از کم 1 بار پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔